یہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بات سادہ نہیں ہے، تو بالکل میں متفق ہوں کہ ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے بڑی پیچیدہ ہے اور اس میں اتنی گھمن گھمیری ہے کہ آپ کو واضح راستہ نظر نہیں آتا. آج بھی بہت سارے آپ کو تجزیہ کار ملیں گے جو کہیں گے کہ غالباً انتخابات کے والد سوالی نشان اٹھاتے ہیں، لیکن میں وہ جو عامر صاحب نے بات کی، عامر ریاض رانا صاحب نے، کہ میں نے بھی آپ کو پروگرام میں پہلے بھی آیا تو میں نے وہی کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے یا فروری کے اندر ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ انتخابات ہوں گے. اور اس لیے ہوں گے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ جیسا فرمایا ہمارے دوستوں نے کہ انٹرنیشنل کمپلشنز ہیں، لیکن ہماری ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انتخابات کرانے پڑیں گے. اچھا، اب دوسری بات ہے دلچسپ، مجھے جو دیکھیں ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس میں عوام کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا. وہ یہ بات نہیں کر رہا کہ جی کون سی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایسا زبردست ڈائنامک پروگرام ہے کہ عوام ان کے لیے جوک در جوک نکلیں گے اور ان کو ووٹ دیں گے. کسی کے پاس نہیں ہے نا، اسی لیے کوئی بات نہیں کر رہا. ایک تو ہے نہیں، اور دوسرا ہمیں عوام پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، ہم تجزیہ کاروں کو بھی نہیں ہے، ہمارے جو مین پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم لوگ کسی اور طرف دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہوں گے، لیکن الیکشن میں عوام نہیں ہوں گے. عوام یقیناً قطار بنائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن لوگ تو کوئی کرتے ہیں کوئی اور معجزہ ہو رہا ہوگا. تو عوام جو ہے ہماری یہاں بیچارے irrelevant ہیں، اور اس میں اور ہم لوگوں کی ایکسیپٹنس دیکھیں ہم تجزیہ کاروں کی. مجھے نہیں پتا 18 والا ہوگا 23 والا ہوگا، یہ تو عامر صاحب آپ پیش گوئی کرتے، میں تو تجزیہ کر رہا ہوں. مجھے بڑا دلچسپ لگ رہا ہے یہ والی بات. آپ نہیں، میں نے وہی کہا نا، آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں کہا 18 میں بھی یہ معجزہ کیا گیا تھا نا. مجھے نہیں پتا، میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا گیا ہوگا، بھی تم دیکھیں گے، تیل دیکھتے ہیں، تیل کی دھار دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. اور ہماری ہمیں پتا 18 کے انتخابات پہ بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں. 18 کے انتخابات بالکل ویسے ہوئے تھے جس میں 2013 کے تھے یا 2008 کے تھے. لیکن آپ یہ بالکل نہ کہیں کہ جی جو ہماری تھرڈ ورلڈ ملک میں اور ہمارے پاکستان میں جو ہوتا ہے نا کہ مینیپولیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ کس کو ہوتی ہے، اور کبھی وہ ایکس کے حق میں ہوتی ہے، کبھی وائی کے حق میں ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے اگر وہ جب آئی جی آئی جیتا کرتی تھی یا نون لیگ جیتا کرتی تھی تو ان کے پیچھے جو ہوتے تھے عوام ہوتے تھے. ہاں، زما و مکہ ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. تو ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ زما و مکہ اگر کل کو کسی اور کے ساتھ ہو گئے یا پھر دوبارہ گھوم کر پھر نون لیگ کے ساتھ ہو رہے ہیں جیسے کہ کہا جا رہا ہے، پیش گوئی کی جا رہی. لیکن بڑی افسوسناک بات ہے. افسوسناک بات یہ کہ جناب انتخابات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہو، سب کو اجازت ہو انتخابات کی، اس میں مینیپولیشن نہ ہو، اور وہ انتخابات جو ہوں بالکل صاف ستھرے. وہ کیوں نہیں ہوتے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم نے تسلیم کر لیا کہ جن انتخابات میں مینیپولیشن تو ہوگی. حالانکہ ہمیں یہ بات میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو فکر ہونی چاہیے، ہمارے اداروں کو فکر ہونی چاہیے کسی طرح سے ہر حالت میں انہیں صاف شفاف انتخابات کرانے. اور مجھے ایسے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کرائیں گے. یہ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں اس بات پہ، کرنے کے لیے بھی بات نہیں کرتے، ہم ڈیبیٹ میں لاتے ہی نہیں اس بات کو. تو حالات پیچیدہ ہیں. اور آخری بات میں کہوں گا، صاف شفاف انتخاب ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تاریخ بتاتی ہے، تو اس لیے ہم ڈیبیٹ میں نہیں لاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی مطالبہ تو ہونا چاہیے نا. اب ہم کیا اپنے وہ کہ نصیب کہہ دیں گے جی نصیب ہی خراب ہے، اب تو یہی ہوگا. ٹھیک ہے نا، نصیب کے علاوہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم بات کریں. اچھا، آخری بات یہ دیکھیں، بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ ہمارے یہاں احتساب کے عمل کو بھی سیاسی مصلحتوں کے نظر کر دیا جاتا ہے. ماضی میں ایسا بارہا ہوا. عوام کی جو توقع ہے، عوام کے اگر ہمیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کو اپنا وقار، اپنی اعتماد بحال کرنا ہے تو انہیں احتساب جو ہے، جس طرح انتخابات شفاف ہونے چاہیے، احتساب بھی ہونا چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ جی کیونکہ فلاں آدمی بڑا ہے اور فلاں کے اس وقت اس کے حق میں ہوائیں ہیں تو جناب اس کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہوا میں ہو جاتا ہے، العزیزیہ کا ہو جاتا ہے، بے شمار آپ کیسز دیکھیں. تو یہ چیزیں کیونکہ اس ملک میں کرپشن تو ہوئی ہے، کون کہتا ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی ہے؟ اور کرپشن جو ہے وہ ہم جیسے مزدوروں نے نہیں کی ہے قلم کی، وہ کرپشن بڑے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں، کمیشن یہ لیا کرتے ہیں، یہ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ نہ ہو. اور ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے ہر فورم کے اوپر کہ احتساب کریں، انتخابات بھی کریں، احتساب بھی کریں، تاکہ اس ملک میں شفاف عوام دوست جمہوریت آئے. بالکل، آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے. اور کوئی بھی اداروں کو مضبوط نہیں بناتا، اور احتساب کا جو ادارہ ہے وہ بھی متنازع اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نا جن کی ہوائیں اچھی ہیں تو ان کے کیسز بھی ختم کر دیے جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر ٹرو میننگز میں کام کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. جی فیصل صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا؟ انتخاب ظاہر الیکشن کمیشن نے مہینہ ہفتہ بتا دیا، لیکن ساتھ نیب بھی ایکٹیو ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اس طرح بتایا جیسے کوئی رپورٹر خبر دیتا ہے نا. جیسے ابھی عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جنوری کے آخر میں ہو سکتے ہیں یا فروری میں ہو سکتے ہیں. یہ رپورٹر تو خبر دے سکتا ہے، یہ الیکشن کمیشن یہ کیسے بول رہا ہے؟
الیکشن کمیشن کا کام تو شیڈول دینا، بھائی آپ شیڈول دو نا. یہ آپ بھی ایک ایسا کوئی ذرائع سے خبر آئی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے، بس وہی لالی پاپ دینے والی بات ہے. یہاں تو رینٹے پارٹیاں موجود ہیں. 28 نومبر انہوں نے رکھی ہے حتمی تاریخ کی. اس جو حلقہ بندیوں کے اعتراضات ہیں اس 28 نومبر کے بعد اگر کوئی وہاں چلا جاتا ہے عدالت کے اندر، اس پہ اعتراض کر دیتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اعتراض کرنے کا تو حق موجود ہے. اور ساری سیاسی پارٹیاں رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ دعا میں کہہ رہا تھا نا میں کہ پیش اس کرنے طرح کو کے لوگ تیار بہت رہتی چورن ہیں. بیچنے آئیں گے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ ہیں وہ لوگ. جی فیصل صاحب کوئی میں چاہ رہی تھی کہ آپ کامنٹ نہ کریں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جی جی جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہر پارٹی کی جو لیول پلینگ فیلڈ الگ ہے. نون لیگ کی اس وقت جو لیول ہے یا لیول ہے وہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن تو لو نا بیٹا، بات سن لو خاموشی سے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن سے باہر کر دو، ہمیں الیکشن. اس وقت پاکستان میں الیکشن سے کوئی خوف زدہ ہے تو وہ نون لیگ ہے. اچھا ان کا جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان کا یہی میں لانا چاہ رہا تھا. غیر جانبدارانہ اور آزادانہ الیکشن کا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نکات یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پہ ہاتھ رکھ دے، کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ہاتھ رکھ دے جس پارٹی کے اوپر اس پارٹی کی نظر میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے مکمل طور پہ جو ہے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اور آزادانہ ماحول میں ہوئے. جس پارٹی پہ ہاتھ نہ رکھے وہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے. اس وقت بھی یہی جنگ ہے. عمران خان صاحب کو بھی دیکھ لیں، آخری مطالبہ عمران خان صاحب کا کیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ میری مرضی کا لگا دو. بھائی کیوں لگا دو آپ کی مرضی کا؟ اس وقت نون لیگ کو دیکھ لیں، نون لیگ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک نقطہ، صرف ایک نقطہ، کہ ہمارے پہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، یہ ہاتھ آپ نے ہٹانا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا جو اعتماد کاک ہو رہا ہے، ابھی عامر صاحب نے اس موضوع پہ لیا ہے، میں آنا نہیں چاہ رہا تھا، چلے میں آ گیا تو بول ہی دوں. جی جی ان کا اعتماد کاک ہو رہا ہے، ان کو اس بات کا خدشہ ہے، ان کو اندیشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ مجھے لوگ گھیر کر لائیں اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ میرے پر سے یہ ہاتھ اٹھا کے دوبارہ کسی اور پہ ہاتھ رکھ دے. یہ خوف ہے عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب کو، جو مستقل وہاں پہ جو ہے وہ میٹنگیں کر رہے ہیں. اس پہ ہم آگے میں آپ سے آغاز کروں گی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہیں گے. یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوگا تو آگے بھی کریں گے. سنبھال کے رکھیں. یہ کیوں شریف صاحب لندن گئے ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیا وہ جو گارنٹی ملی ہے جس کا اظہار رانا ثنا بھی کر چکے ہیں نواز شریف کو واپسی کے لیے. خود نواز شریف صاحب بھی بڑے پر امید ہیں کہ وہ واپس آ کر ان کی جماعت جیتے گی. تو کہیں یہ گارنٹی تو ایکسپائر نہیں ہو گئی، یا کون سا ایسا پیغام ہے جو شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور مقاصد ہیں؟ کیا وہ جو گارنٹی ملی ہے جس کا اظہار رانا ثنا بھی کر چکے ہیں نواز شریف کو واپسی کے لیے، خود نواز شریف صاحب بھی بڑے پر امید ہیں کہ وہ واپس آ کر ان کی جماعت جیتے گی. تو کہیں یہ گارنٹی تو ایکسپائر نہیں ہو گئی، یا کون سا ایسا پیغام ہے جو شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور وہ واپس لے کر گئے؟ سارے معاملے پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد.